اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں رات کے 7:30 بجے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. آج دیوان امیری میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا. قطر کی مشاورتی کونسل بحر متوسط کے ملکوں کی پارلیمانی اسمبلی اور یورپی کونسل کی پارلیمانی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کرے گی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ ان کے ادارے کو کیش کی شدید قلت کا سامنا ہے کیونکہ چند ممبر ممالک نے اقوام متحدہ کے لیے اپنے سالانہ واجبات ادا نہیں کیے ہیں. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ عبداللہ بن ناصر بن خلیفہ ال ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کے بعد وزیر انصاف اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفیلی الکواری نے کہا کہ کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث کی اور سن 2011 کے قانون نمبر 2 کی چند شقوں میں ترمیم سے متعلق مسودے کی منظوری دی. اس قانون کا تعلق سرکاری اعداد و شمار سے ہے. کابینہ نے وزیر داخلہ کی جانب سے پیش کردہ اس فیصلے کے مسودے کی منظوری دی جس میں سن 2012 کے وزارتی فیصلے نمبر 7 کی چند شقوں میں ترمیم کی گئی ہے. اس کا تعلق پرائیویٹ سیکورٹی سروسز اور پرائیویٹ سیکورٹی سروسز کمپنیوں کے لائسنسنگ کنٹرول اور ان کی کارکردگی سے ہے. کابینہ نے وزیر داخلہ کی جانب سے پیش کردہ ایک اور فیصلے کے مسودے کی منظوری دی جس کا تعلق ٹرکوں، ٹریکٹرز، ٹریلرز اور سیمی ٹریلرز کی پارکنگ کی جگہوں کے انتخاب سے ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی میں اور قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ غانی بن شاہین الغانی کی موجودگی میں قطری فرینچ مشترکہ اعلیٰ فوجی کمیٹی کی سن 2019 کی سرگرمیوں سے متعلق آج پہلے اسٹریٹجک سیمینار کا افتتاح ہوا. اس سیمینار کا اہتمام قطر کے بین الاقوامی تعلقات اور اسٹریٹجی کے ڈائریکٹریٹ جنرل کے تعاون سے کیا گیا ہے. سیمینار کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ڈائریکٹریٹ کے نگران بریگیڈیئر پائلٹ راشد حمد النوئمی نے کہا کہ یہ سیمینار قطر اور فرانس کے بیرونی اسٹریٹجک تعلقات اور ان کے فروغ کے حوالے سے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور دونوں ملکوں کے فوجی انسٹیٹیوشنز کے درمیان دو طرفہ روابط اور ان کے فروغ کے حوالے سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی سے آج صبح باغبانوں کی بین الاقوامی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ برنارڈ آسٹروم اور ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ٹم برلے نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں مہمانوں نے وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات کے ایسوسی ایشن کے گرینڈ ایوارڈ اور بیجنگ میں ہونے والی باغبانی سے متعلق بین الاقوامی نمائش ایکسپو بیجنگ 2019 میں گرینڈ ایوارڈ قطر کو دیے جانے پر مبارکباد پیش کی. انہوں نے بین الاقوامی باغبانی ایکسپو دوحہ 2021 کی میزبانی کا اعزاز حاصل کرنے پر بھی وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات کو مبارکباد پیش کی. قطر کے وزیر انصاف اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفیلی النوئیمی سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ تاجکستان کے جنرل پروسیکیوٹر رحمان یوسف احمد زود نے ملاقات کی جس کے دوران قطر اور تاجکستان کے مختلف شعبوں میں تعلقات زیر بحث آئے. اس کے علاوہ آئین کے شعبے سے متعلق تجربات کے تبادلے کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا.
قطر کی مشاورتی کونسل بحر متوسط کے ملکوں کی پارلیمانی اسمبلی اور یورپی کونسل کی پارلیمانی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کرے گی۔ یہ اجلاس فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں کل سے شروع ہو رہا ہے۔ قطر کی مشاورتی کونسل کے ممبر ناصر بن خلیل الجیدہ کانفرنس میں شریک قطری وفد کی قیادت کریں گے۔ ریاست قطر نے خلیج کے ممالک کے لیے عرب بیورو آف ایجوکیشن ایبیکس کے وزرائے تعلیم کے 9ویں مشاورتی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس آج عمان کے دارالحکومت مسقط میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد عبد الواحد الحمادی نے کی۔ اجلاس میں اس کے ایجنڈے میں شامل متعدد اہم موضوعات زیر بحث آئے۔ قطر ایئر ویز کو 2019 کے بزنس ٹریولر ایوارڈز کے تحت دنیا کی بہترین ایئر لائن قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں لندن کے رائل گارڈن ہوٹل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مختلف صنعتوں سے تعلق رکھنے والے 250 سرکردہ لیڈروں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ قطر ایئر ویز کو بیسٹ لانگ ہال ایئر لائن، بیسٹ بزنس کلاس اور بیسٹ مڈل ایسٹرن ایئر لائن کے ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عراق کی حکومت نے دارالحکومت بغداد کے تہران چوک کو جانے والی سڑک آج کھول دی ہے۔ اس علاقے میں گزشتہ دنوں خون ریز ہنگامے ہوئے تھے۔ عراق کے انسانی حقوق سے متعلق نیم سرکاری ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ حکومت نے گزشتہ ہفتے مظاہروں کے دوران جن 800 افراد کو حراست میں لیا تھا، ان میں سے 500 اشخاص کو رہا کر دیا گیا ہے۔ دنی اثنا امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے عراق میں ہونے والی حالیہ تشدد کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی پر زور دیا ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مظاہرین کے مطالبات کو پورا کریں اور ان کی شکایات کا ازالہ کریں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ تہران حکومت کے اس بیان کے بعد کہ ایرانی آئل ٹینکر ادریان دیار پر لدا ہوا تیل شام کو سپلائی کر دیا گیا ہے، ایران کی سخت مذمت کرے۔ یاد رہے کہ برطانیہ نے مذکورہ آئل ٹینکر کو اس سال جولائی میں جبرالٹر کے سمندری علاقے سے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ بعد میں ایرانی حکومت کی جانب سے اس تحریری یقین دہانی کے بعد کہ ٹینکر میں 2.1 ملین بیرل تیل شام نہیں بھیجا جائے گا، لندن نے آئل ٹینکر کو ریلیز کر دیا تھا۔ لیکن اب برطانیہ کے وزیر خارجہ نے انکشاف کیا ہے کہ مذکورہ ٹینکر میں لدے ہوئے تیل کو تہران حکومت نے اپنی یقین دہانی کے باوجود شامی حکومت کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے خبردار کیا ہے کہ اقوام متحدہ کو کیش کی شدید قلت کا سامنا ہے، کیونکہ چند حکومتوں نے ادارے کے لیے اپنے سالانہ واجبات ادا نہیں کیے ہیں۔ سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ انہوں نے ممبر ممالک کو خط تحریر کیا ہے، جس میں اقوام متحدہ کو گزشتہ ایک دہائی سے درپیش انتہائی بدترین مالی بحران سے آگاہ کیا گیا ہے۔ انتونیو گٹرس نے ممبر ممالک سے کہا ہے کہ وہ بحران کے اسباب کی طرف توجہ دیں اور اس بین الاقوامی ادارے کو مالی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ خبر ملی ہے کہ ترکی کی فوج اور شامی باغیوں کی اتحادی فورس عنقریب شام کے علاقے میں داخل ہو جائیں گی۔ اس بات کا انکشاف ترکی کے ایک سینئر سرکاری اہلکار نے کیا ہے۔ عالمی طاقتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس کارروائی سے شام کی جنگ کے حوالے سے ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا اور علاقائی حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ ترکی کے سرکاری افسران نے کل رائٹر خبررساں ایجنسی کو بتایا تھا کہ ترکی کی فوج نے شام ترکی سرحد کو بند کر دیا ہے کیونکہ کرد فورسز کو اس راستے سے کمک حاصل ہو رہی تھی۔ خبررساں ایجنسی اناطولو نے وزیر دفاع حلوسو اکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ شام کی طرف فوج بھیجنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ انقرہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ شام کے سرحدی علاقے میں ایک حفاظتی زون قائم کرنا چاہتی ہے جہاں ترکی میں موجود ملینز کی تعداد میں شامی مہاجرین کو رکھا جائے گا۔
دریاسنا ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مجوزہ فوجی آپریشن سے شام میں استحکام اور بحالی امن میں مدد ملے گی۔ ادھر شمال مشرقی شام پر اثر رکھنے والی کرد انتظامیہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ترکی کو اس فوجی کارروائی سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالے، کیونکہ ترکی کی فوجی مہم جوئی سے اس علاقے میں انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ کرد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ترکی کی فوج کے خلاف مزاحمت کے لیے جنگجو گروپ سرحد کی جانب پیش قدمی جاری رکھیں گے اور وہ ہر صورت اپنے علاقے کا دفاع کریں گے۔ آج جرمنی کے مشرقی شہر ہیل میں فائرنگ کے ایک واقعے کے دوران 2 افراد کے مارے جانے کی خبر ملی ہے۔ پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مبینہ حملہ آور نے یہودیوں کے ایک قبرستان میں ہینڈ گرنیڈ بھی پھینکا۔ تشدد کی یہ کارروائی یہودیوں کے مذہبی تہوار یوم کپور کے موقع پر کی گئی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ قطر کی مشاورتی کونسل بحر متوسط کے ملکوں کی پارلیمانی اسمبلی اور یورپی کونسل کی پارلیمانی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کرے گی۔ اقوام متحدہ کے